خدا شاہد ہے کہ اس کے اندر کوئی تصنع نہیں ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں اب عمر کے جس حصے میں ہوں کسی بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نے اس وقت سے سال بھر ہوا ہو یا سوا سال ہوا ہوگا، مجلس منتظمہ کا جو اجلاس ہوا تھا بمبئی کے اندر، مجلس منتظمہ کا اجلاس تھا، میں نے وہاں اپنا جمعیت علماء کی صدارت سے استعفیٰ پیش کیا، اور وہ استعفیٰ اسی لیے پیش کیا تھا کہ اب صورتحال ہماری ہے کہ ہم اٹھ گئے تو بیٹھنا ممکن ہے، بیٹھ گئے تو مصیبت ہوتی ہے۔ مسجد 50 قدم کا فاصلہ ہے جو میرا کمرہ ہے، اور وہاں سے مسجد جانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اگر میں چلا گیا تیزی کے ساتھ تو جا کر بیٹھ جاتا ہوں، پہلی رکعت بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ ان حالات کے اندر میں کسی بوجھ کو برداشت کروں اگر وہ صرف نام برائے نام ہے کہ حضرت امیر شریعت تشریف لا رہے ہیں، تو اس سے امانت شریعہ سے فائدہ کیا ہے؟ اور اگر آدمی اس منصب کو لے تو کچھ کام کرے، کچھ حرکت کرے، وہ حرکت ہمارے بس کی اب نہیں ہے۔ 1 مہینہ اور اگر دہلیز کا گزر جائے گا اور زندہ رہوں گا تو 82 سال میری عمر ہے۔ اس عمر کے اندر کیا کریں گے اور ہم سے کچھ ہو بھی نہیں پائے گا۔ تو میں اس بنیاد کے اوپر میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھئی میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں عمر کے ہر آدمی کے جذبات ہوتے ہیں، کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے تو وہ گھومتا پھرتا ہے، کام کرتا ہے۔ جمعیت علماء کے پروگراموں کے اندر شرکت مشکل ہو گئی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، یہ عمر کم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی اتنی نہیں ہوئی جتنی میری ہو گئی ہے، بھائی صاحب کی عمر بھی اتنی نہیں ہوئی جہاں میں پہنچ گیا ہوں۔ اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو میں اس عمر کے حصے کا شکر کا مریض ہوں، میں پریشر کا مریض ہوں، خدا جانے کیا کیا علتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ ایک اور سر کے اوپر بوجھ لے کر کے، اور میں جانتا ہوں میں اٹھ کر نہیں پاؤں گا۔ ہماری تو شریعہ یہ چاہتی ہے کہ دارالقضاء قائم کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ قائم کیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرے کا کام کیا جائے اور جنگی پیمانے کے اوپر کیا جائے، تاکہ اس سے علماء کا بھرم باقی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شریعہ کا وجود مفید سے مفید درج۔ اور میرے اندر تو وہی طاقت ہے، اس لیے میں ان سے کہتا تھا، ان کا مفتی سلمان صاحب کام کرے گا۔ بھائی مفتی سلمان صاحب خود ملازم مدرسے کے، مولانا ارشد صاحب کا نام انہوں نے اتنا لمبا اسی لیے تو لیا تھا، کبھی پتا بھی نہیں تو وہ اتنی اجازت دیں گے نہیں دیں گے، کام چلے گی کیسے؟ میں اسی لیے میں سوچتا ہوں مجھے معاف کر دو، میرے اندر طاقت اگر ہوتی تو میں تو فرناٹے بھرتا اور چلا کرتا تھا، جایا کرتا تھا، سبق کیا ہی کرتا۔ حضرت محترم صاحب کی عنایت کرتا کہ انہوں نے مجھے نہیں کچھ کیا، اس سے پہلے حضرت محترم صاحب مولانا مقبول الرحمان صاحب، میں اپنا جیسا تھا چلتا پھرتا ہے۔ اب میری صورتحال یہ ہے کہ میرے اندر جذبات اور طاقت نہیں رہ گئی، لیکن میں عمر کو جس سے ہوں تو بھائی کسی جوان آدمی میں کہتا تھا مولانا محمود صاحب کو پکڑو، ماشاء اللہ ایک تو روزانہ سفر میں رہتے ہیں ادھر سے ادھر، میں بھی مجھے کوئی تکلف نہیں اطاعت کرنے میں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور آپ میری اطاعت کرو گے نہیں میں جانتا ہوں۔ دیکھو انہوں نے یہ نہیں کیا نہیں میں کروں گا، یہ نہیں کہا، یہ خاموش ہے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ میں اطاعت کروں۔ میں اگر جسے کہوں کہ دونوں جمعیتوں کو ایک کر دو تو کبھی بھی تیار نہیں، دیکھتے میں یہ کہتا ہوں کسی اور بالکل آپ کی صدارت نہ بھی ہوتی تو آپ تو میرے موت نہیں